اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون قال زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ كانوا رجالا اجمل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منافقین اور منافقوں کی صفات۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المنافقون، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ المنافقون کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب امام الانبیاء، امام مسجد نبوی حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں چند آیات ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر آخر کیا بات بیان فرمائی کہ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھتے۔ بعض احادیث کے اندر جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ منافق ایسا شخص ہوتا ہے، منافق ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور جس کے دل کے اندر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے۔ منافق ایسا شخص ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے درک اسفل میں ہوں گے۔ جہنم کا درک اسفل کیا ہے؟
جہنم کا سب سے نچلا گڑھا، اور جہنم میں جہنمیوں کا چیخ و پکار کرنا، جہنمیوں کا جہنم کے اندر خون بہنا، پیپ بہنا، اور اس طرح باقی دیگر ساری معاملات۔ تو منافق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے در کے اسفل میں جگہ رکھی ہے، جہنم کا سب سے نچلا حصہ۔ المنافقون النافقاء سے مشتق ہے۔ النافقاء چوہا یا چوہے سے ملتا جلتا ایک جنگلی جانور ہے۔ المنافقون یہ النافقاء سے ہے، اور النافقاء کہتے ہیں اس سوراخ کو کہ ایک چوہے جتنا یا چوہے سے ملتا جلتا ایک جانور ہے کہ وہ جانور اپنے بل کا ایک سوراخ بناتا ہے۔ جانور کے بل کا منہ اور سوراخ وہ اس طریقے پر بناتا ہے کہ اس بل کے سوراخ پر اتنی مٹی رہنے دیتا ہے کہ سر مارے تو وہ اس سوراخ کا منہ کھل جاتا ہے اور دوسرا منہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو منافق جو کہ اپنا کفر چھپائے ہوتا ہے، اور منافق جو کہ اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، مطلب اس کی زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے کلمات ہوتے ہیں۔ زبان پر کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور دل کے اندر منافق نے کفر چھپایا ہوتا ہے۔ منافق کفار سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ منافق بندہ وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ منافق وہ آستین کا سانپ ہے، اور منافق وہ گھر کا بھیدی ہے۔ منافق گھر کا بھیدی اور منافق ہے آستین کا سانپ۔ جس طرح کہ ہندوستان میں ہندو کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ہندو کے منہ کے اوپر رام رام ہوگا۔ ہندو یعنی لالا جس سے بھی ملتا ہے، دشمن سے ملے یا دوست سے ملے، اس کی زبان پر رام رام ہوگا، لیکن بغل کے اندر وہ چھرا چھپائے ہوئے ہوگا، بغل میں وہ ہتھیار چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ منافق اس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے مگر اس کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اس لیے منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں پیارے بھائیوں، منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف کیسر و کسریٰ کے کافر اور ایک طرف مدینے کا یہ منافق، یہ ایک منافق ہے یا 12 منافق؟ یہ کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی حکومتوں سے اور بڑے بڑے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کو دشمن بتایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں، ان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں ہم یہ بھی پڑھ لیں اور جان لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ایک ایک منافق کا اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ اب ہمارے پاس وحی تو آ نہیں رہی کہ ہم کسی پر حکم لگائیں کہ وہ یہ منافق ہے۔ ہاں، اس کے کالے کرتوت دیکھ کر اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے اندر منافقانہ صفات موجود ہیں۔ ویسے تو عام طور پر ہر مسلمان یہ دیکھتا ہے اور اکثر یہ مسلمان جانتا ہے کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ منافق کی فقط 3 عادتیں اور 3 خصلتیں نہیں ہیں، منافق کی بے شمار خصلتیں ہیں جو قرآن مجید نے بھی بتائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا رکھی ہیں۔ آج
آج کسی پر حکم تو نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ منافق ہے، لیکن ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کے اندر منافقانہ صفات پائی جاتی ہے۔ تو کوئی پکا سچا منافق ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے عذاب ہے۔ کوئی منافق نہیں ہے لیکن منافقانہ عادات اور صفات رکھتا ہے، عذاب اس کے لیے بھی ہوگا۔ کوئی اگر پکا منافق ہے وہ بھی ناسور ہے، لیکن کوئی منافق نہیں مگر منافقانہ عادات رکھتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے اور جماعت کے لیے ضرور آستین کا سانپ ہے۔ بندہ اوپنلی اور کھلے ہوئے دشمن سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن آستین کے سانپ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت مشکل پڑتا ہے۔ بلکہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان آستین کے سانپوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ مار ڈالنے کی کوشش کر لی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کے بچا لینے اور حفاظت کی ذمہ داری چونکہ خود لے رکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ مقصد اور مقصود کیا ہے؟ پیارے بھائیو، جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ زبان پر ہم اکریں ایک مسلمان بھائی کو کہیں کہ السلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، لیکن اندر کھاتے ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے گڑھا کھود رہے ہوں، یہ ضرور منافقانہ عادت ہے۔ مقصد اور مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو منافق بننے اور منافقانہ خصلتوں اور عادات اور صفات سے بچا لیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ منافق بھی آ کر کیا کہتا؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں اور رسول اللہ ہونے میں تو کوئی شک اور ڈاؤٹ اور ڈاٹ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے جو منافقوں کی زبان پر ہے وہ جھوٹ ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یقیناً تو اللہ کا رسول ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یقیناً تو اس کا رسول ہے، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اس کا رسول ہے، مگر منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقوں نے جھوٹ کیوں بولا اور ان کا کہنا جھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ انا کا رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے، وہ دل سے اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے۔ کیا وجہ تھی میرے بھائیوں کہ یہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب، آپ کے آنے کے بعد وہ یثرب مدینہ طیبہ تابہ ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو وہ باقاعدہ طور پر اپنا سردار بنا لیں گے۔ اوس اور خزرج کے قبائل نے اور اس قبیلے نے یہ بات طے کر لی
کہ اپنا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بنا لیں گے، اور اس بات کی مکمل تیاری ہو چکی، صرف دیر تھی وہ تاج پوشی کی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین، جو امام المنافقین تھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج 14 صدیاں بعد بھی کیسے ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، اس کو سردار بنانے کی مکمل تیاری ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، دیر تھی تو صرف تاج پوشی اور ابن ابی ابن سلول کو سرداری کی پگڑی ڈالنے کی۔ لیکن ہوا کیا، مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے 40 سال کا، نام نامی ہے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ تو مدینے سے جو لوگ حج کے لیے مکہ گئے، ان میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ مدینے آ کر انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کو، فیملی، خاندان، محلہ، علاقہ، بازار، چوک، میلہ، یہاں ان لوگوں نے باقی لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا اور اس کا انعام اور اس کا کرم ہے جی، کہ مدینے کے لوگ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، 10 10 کر کے، 50 50 کر کے، دھڑا دھڑ دیکھتے ہی لوگ مدینے میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تشریف آوری مدینہ میں نہیں ہوئی، اور پھر آپ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، تو اوس اور خزرج کے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جو سردار بنانا تھا، ابن ابی ابن سلول کو جو سرداری کی پگڑی بنانی تھی، ابن ابی ابن سلول کو جو تاج پوشی کرنی تھی، وہ معاملہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہاں جی، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہوئے تو عبداللہ ابن ابی کی سرداری کھڈے لگ گئی، ختم ہو گئی۔ اس بات کو لے کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے کچھ قریب کے ساتھی مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں نے کھلم کھلا دشمنی کے اندر گزارا، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دشمنی کرتے ہوئے زیادہ دیر زندہ رہنا ہمارے لیے ممکن اور مشکل ہے، ممکن نہیں اور مشکل ہو جائے گا، تو یہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے کہ چلو ابھی موقع واردات نہیں ہے، ابھی صورتحال ہمارے موافق نہیں ہے، اس لیے ظاہراً وہ مسلمان ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو منافق لوگ تھے، یہ کوئی فقیر مسکین قسم کے لوگ نہیں تھے، یہ غریب لوگ نہیں تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح باقی منافق بھی بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے، بڑے مالدار اور چودھری اور سردار لوگ تھے۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ اسلام کو جو عزت ہوئی وہ غریب لوگوں سے ہوئی۔ زیادہ تر مالدار لوگوں نے اسلام کا کباڑا اور جنازہ نکالنے کی کوشش کی، سوائے چند خوش نصیب لوگوں کے، جن میں جیسے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، جناب حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسے لوگ، ورنہ اکثریت غریب اور غربا لوگ۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول چنگا اچھا کھاتا پیتا بندہ تھا، بڑا موٹا تازہ تگڑا بندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے بھی بتایا، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھی
جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابی زید ابن ارقم مشہور صحابہ ہیں جی، مشہور صحابی ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کانوا رجالا اجمل شیء، عبداللہ ابن ابی بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھی بھی۔ اگر آپ ان کی شکل و صورت دیکھتے، ان کا ڈیل ڈول دیکھتے، ان کی جسامت دیکھتے، ہاں جی ان کا لائف سٹائل دیکھتے، تو بندہ کہتا واہ جی واہ کیا آدمی ہے۔ دیکھنے والا ان کی قد و قامت کو، ان کے ڈیل ڈول کو، ان کے کھاتے پیتے گھرانوں کو، ان کا پیسے والا ہونا، ان کا خوبصورت لباس والا ہونا، اچھا کاروبار ہے، اچھی شکل و صورت ہے، مگر کرتوت نرے کالے کے کالے کرتوت۔ کانوا رجالا اجمل شیء۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی بڑا خوبصورت آدمی تھا۔ اب ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ہاں جی ہم جانتے ہیں کہ ہر چمک مارنے والی، چمک چھوڑنے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہو، گولڈ ہو۔ تو عبداللہ ابن ابی دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا کہ جناب کیا حسن ہے، کیا جوانی ہے، کیا قد و قامت ہے، کیا جسامت ہے، کیا ڈول ڈال ہے، کیا کاروبار ہے، بڑی آمدنی والا بڑا صاحب ثروت بندہ ہے۔ لیکن کرتوت ایسے کہ ابلیس بھی شاید شرما جائے، کرتوت ایسے کہ شاید ابلیس کو بھی شرم آ جائے۔ تو یہ لوگ مسلمان کیوں ہوئے؟ مسلمان اس لیے ہوئے کہ مالدار ہونے کے باوجود کمینے تھے، مالدار، اچھی جسامت، اچھے ڈیل ڈول کے باوجود آج بھی منافقانہ عادات کے لوگ موجود ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، وہ چاہے ہسپتال بنائے چاہے مسجد بنائے، ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو سردار اور متولی بنانا۔ جہاں مقصد پورا ہو وہاں پہنچ جائے گا، اور جہاں مقصد پورا نہیں ہوگا وہاں سے الٹے پیر بھاگ جائے گا۔ تو عبداللہ ابن ابی وہ کیوں مسلمان ہوئے اور اس کے لوگ؟ ان کے مسلمان ہونے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ابھی فی الحال موقع کا انتظار کرنا ہے، مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر جب دیکھیں گے کہ موقع ہے وار کرنے اور حملے کرنے کا تو حملہ کریں گے، اور گھر کا بیدی لنکا ڈھا دیتا ہے، آستین کا سانپ ڈس لیتا ہے۔ تو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ جب موقع مناسب ہوگا ہم اپنی دشمنی نکالیں گے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر یہود و نصارہ کی اچھی طرح مخبری کر پائیں گے۔ اور یہی کام انہوں نے غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر کیا بھی، اس کا پریکٹیکل بھی کیا۔ مسلمانوں پر، مدینے پر جہاں مکہ کے مشرک اور قبائل عرب حملہ آور ہوئے، وہیں مدینے میں موجود منافقوں نے مدینے میں رہ کر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے مشرکین مکہ اور قبائل عرب اور مشرکین عرب کو مخبریاں کی۔ نتیجہ یہ تھا کہ مدینے والوں پر تنگ ہو گیا، مدینے سے باہر نکلو تو موت، مدینے کے اندر رہو تو بھی موت، مدینے کے باہر مدینے کے باہر مکہ کے اور عرب کے مشرکین کا حملہ ہے، اور مدینے کے اندر یہودیوں کا حملہ ہے، مسلمانوں کی صفوں میں منافقوں کا حملہ ہے۔ ایک نہیں 3 طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، اور کلمہ پڑھنے والوں کے دل ان کے حلق میں آ کر رک گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اور یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں بھاگ جاؤ، تمہارے لیے اب کوئی رہنے کی جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں کے حوالے سے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا
فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب تو انہیں دیکھے تو تجھے ان کے جسم اچھے لگیں، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے اچھے لگیں۔ جیسے زید بن ارقم نے کہا کانوا رجالا اجمل شیء، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی بڑے ہی خوبصورت لوگ تھے، ہاں جی، جاذب نظر، بندہ دیکھے تو دیکھتا رہے کہ جناب سبحان اللہ کیا پرسنالٹی ہے، لیکن اندر نرا مکالا اور بیڑا غرق۔ اور آج بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ویسے تو معذرت داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے، لیکن کہیں پر کوئی دھوکے باز یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر دھوکہ دے گا، کہیں پر کوئی دھوکے باز لمبی داڑھی جی اور لمبے لمبے رفع الیدین کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ مقصد کیا ہوگا؟ موقع کی طاق میں رہو، سرداری رہو، پیٹ بھرو۔ فرمایا کہ جب تو انہیں دیکھے تو تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات پر کان لگائے گا۔ بولنے میں بڑے چالاک، چست اور ہیرو۔ وہ جیسے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، اقبال بڑا ابدیشک من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا تو غازی ہے کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو منافقوں کی صفات میں کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگیں اور بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا، یعنی بات کرنے میں بھی بڑے جناب چاپلوس، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل کے اندر کفر چھپا رکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان میں موجود زنگ کو، آلودگی کو، گرد و غبار کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں چھوٹی بڑی ہر قسم کی منافقانہ صفات سے بری فرمائے، سچا پکا مخلص مومن بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر